آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، کانوں میں غلط نہیں سننے دے رہا، دل کو صاف رکھے بیٹھا ہے، سارے حقوق العباد ادا کر رہا ہے، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کبھی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ حکومت کی طرف سے آپ کو یہ چیک کے 5 لاکھ کا، یا آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے خان نے، آپ کے بعد نے آج روزہ لگایا ہے، آج نماز پڑھی ہے، آج اتنی دفعہ پہلا کلمہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، آپ کے گھر میں کوئی حکومت یا کوئی آدھی پیسے نہیں، عمل ہے، کوئی بدلہ نظر نہیں آ رہا۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، آج عمل کرنے والا عمل کر رہا ہے، حساب نہیں ہے، نیک آدمی نیکی کر رہا ہے، اور دوسری طرف زانی زنا کر رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، کچھ نہیں کہ ایک آدمی نے زنا کیا، چوری کی، تو رات کو سوئے اچانک اس کی گردن اتر گئی، کچھ معاوضہ نہیں ہے، بس ہر آدمی نیکی کر رہا ہے، بد بدی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وغدن حساب ولا عمل، بھائیو قیامت کے دن آنے والا ہے، حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب انسان دیکھے گا ایک اللہ کا مہمان خانہ، ایک اللہ کا قید خانہ، انسان جب دیکھے گا تو اتنے آنسو بہائے گا۔ 21واں پارہ سورہ سجدہ، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، واقعی یقین آ گیا، ایک مہمان خانہ، ایک قید خانہ، فرشتے وجیء یومئذ بجہنم، 70,000 زنجیروں میں، 70,000 لگامیں جہنم کو ڈالے، فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوگا، جہنم دھاڑے مارے گی، انسانوں کو اپنے اندر لینا چاہے گی، فرشتوں نے 70,000 زنجیروں میں جہنم کو پکڑا ہوگا، جہنم کی بھنکار اور جہنم کی وحشت میرے بھائیوں وہ دن آنے والا ہے۔ انسان جب دیکھے گا، پہلے انسان، حدیث کا مفہوم ہے، پانی کے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر انسان، یہ سچوں کے سچے نبی کا فرمان جو مجھ آپ تک پہنچا ہے، غور کریے، پانی کے آنسو ختم، پھر انسان خون کے آنسو بہائے گا، اتنے خون کے آنسو بہائے گا کہ آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، اور آنکھوں سے زخم ہو کے اتنے خون کے آنسو بہائے گا کہ اتنے کہ ان میں کشتیاں چل سکیں، کشتیاں اتنے آنسو بہائے گا کہ اس دن کا رونا کام نہیں آئے گا۔ آج ایک خون اور ایک صرف پانی، آنسو کا قطرہ اللہ کی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسے بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے کو الکیس پیارے نبی نے کہا کہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، دانشور ہے۔ اسے بھائیوں پتہ نہیں ہے کب زندگی کی شام ہو جائے، کب موت آ جائے، شیطان نہ ایسے ربڑ کی طرح زندگی کھینچ کے دو، او میاں ابھی بڑی زندگی ہے، ابھی تو ٹھیک ہے کر لے دنیا کا کام، سارا نماز دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑی زندگی ہے۔ مگر بھائیوں زندگی کا پتہ نہیں، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے، تو ہی رس حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، کیا گیہوں چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارہ، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بھنجارا۔ موت آنی ہے۔ دنیا میں بڑے فرقے ہیں، دہریہ ایک فرقہ ہے کہ معاشرہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، کہتے یہ سورج خود نکل رہا ہے، یہ بارش خود برس رہی ہے، یہ ساری کائنات کا نظام خود چل رہا ہے۔ بعض فرقے نا قرآن کو نہیں مانتے، بعض ہیں نبی کو نہیں مانتے، بعض ہیں نمازوں کا انکار۔ ایک دہریہ فرقہ ہے کہ جو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہی کو نہیں مانتے، دہریہ فرقہ ہے۔ مگر دنیا میں روز زمین میں کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جو موت کا انکاری ہو۔ موت کو ہر فرقہ مانتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، یہ زمین آسمان کو موت آنی ہے۔ اذا السماء انفطرت، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو وہ دن حق ہے، سچ ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی۔ دنیا کا کامیاب اصل کامیاب نہیں، دنیا کا ناکام اصل ناکام نہیں، دنیا کا امیر اصل امیر نہیں، دنیا کا غریب اصل غریب نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائیں گے، توجہ، ایسا آدمی دنیا میں کبھی اس نے غم دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا بعض مایوس ہو جاتے ہیں، یار باہر ملک والے، روس، برطانیہ اور امریکہ اور یہ وہ جو جتنے بھی یہود و نصارے ہیں، باطل فرقے کافر ہیں، اللہ نے مال ڈھیروں نے دیا ہوا ہے، یار ہم مسلمان تو پریشان ہیں، بیماریاں حالات ہیں۔ بھائیو یہ انسان، یہ دنیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث کی روشنی میں فرمایا دنیا بندے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، گزر جائے گا۔ قیامت کے دن دو انسانوں کا اللہ نے حدیث میں ذکر کیا ہے، ایک انسان کا اللہ بنائیں گے ایسا انسان کہ دنیا میں کبھی اس نے دکھ اور غم دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ کافر ہوگا نا، دنیا میں مزے کیے ہوں گے، خوب کھایا، خوب مزے اڑائے، جو چاہا اللہ نے دیا، سب
دنیا میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا، اللہ اسے بلائیں گے اور اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم کے اندر نہیں، صرف جہنم کے ایک چکر لگوا کے آؤ۔ بھائیو اسے دل کو سمجھانے کی بات ہے، ارے میاں یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ اللہ کا راستہ، یہ مشقتیں یہ کروانے گزر جائے گا۔ وہ دنیا کا ایسا انسان کافر، دنیا میں بڑے مزے کیے، کبھی بیماری، کبھی دکھ، کبھی صد، کچھ نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم کے صرف ایک چکر لگوا کے لے کے آؤ۔ پھر اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی جہنم کے چکر لگا گیا؟ اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے دنیا میں کبھی کو خوشی دیکھی؟ ورز کرے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی تو خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ کی دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان جو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں کبھی سر درد نہیں، کبھی پریشانی، غم اسے دیکھا ہی نہیں، اتنا خوشیوں میں زندگی گزارنے والا، مگر جہنم کی دہتی آنکھ اور جہنم کے سانپ، بچھو، ٹھوئے اور جہنم کا جب منظر دیکھے گا دنیا کی ساری عیش و عشرت بھول جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک مسلمان دنیا میں پریشانیاں، کبھی بیماری، کبھی فقر، کبھی گھر میں کھانے کو نہیں، کبھی پینے کو نہیں، سسکیاں بھر بھر کے زندگی گزاری، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تلے زندگی گزارنے والا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو جسم پہ سجانے والا تھا، گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، بستی بستی یہ آواز لگانے والا تھا، لوگو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کامیابی دین میں ہے، نبی کے طریقوں میں ہے، اللہ اسے بلائیں گے، بڑا دکھ بڑا انسان ہوگا۔ اللہ فرشتے سے کہیں گے جنت کے اندر نہیں، صرف جنت کا ایک اسے چکر لگوا کے لے کے آؤ، جنت کا صرف نظارہ کر کے جب واپس آئے گا اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں کبھی تو نے کو غم دیکھا ہے؟ حالانکہ وہ سب سے بڑا غم زدہ انسان ہوگا، دنیا میں پریشانیاں، کبھی گھر کی طرف سے، کبھی باہر کی طرف سے حالات، غریب، مظلوم، فقیر آدمی، مگر مسلمان ہوگا، نبی والا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں، ساری دنیا کے غم بھول جائے گا۔ اسے بھائیوں آئیں ایک عزم کریں، ایک اللہ کے حضور پیشی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سارے گناہ معاف۔ اور اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، وہ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کا کفل نامی آدمی ہر رات زنا، شراب، گناہ کرتا تھا، آخری موقع پہ اللہ سے سچی پکی توبہ کی اور اللہ نے دروازے پہ لکھ لیا قد غفر اللہ للکفل، اے بنی اسرائیل کے لوگ سنو، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اس کی بھی بخشش کر دی، اور جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں رب کائنات نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ حالانکہ ایک زانی شرابی تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہم تو اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہیں۔ بھائیوں آئیں آج ہم نے یہ دعوت تبلیغ کی محنت کو مقصد نہیں بنایا کہ ٹھیک ہے روزہ، تعلیم ہے، مشورہ ہے، گشت ہے، شب جمعہ ہے، چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، آسان سمجھے کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کسی مفتی صاحب نے کسی سے پوچھا یہ جو تبلیغ والے، کیوں جی یہ جو تبلیغ والے جو اس روزہ، یہ چلہ، یہ 4 مہینے، یہ شب جمعہ، یہ گشت، یہ مفتی صاحب یہ بتائیں نا آپ یہ کیا ہے، کوئی فرض ہے؟ آپس میں بیٹھ رہے ہیں جی، توجہ ہے نا اس بات کی جی۔ مفتی صاحب نے سے پوچھا یہ جو کہتے ہیں تبلیغ یہ کرو، یہ کوئی فرض ہے؟ یا بندہ روزہ نہ لگائے، 4 مہینے چلہ، شب جمعہ، تبلیغ نہ بھی کر گزارا ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات مفتی صاحب نے فرمائی، فرمایا بھائی دیکھو، انہیں پوچھا تھا نا یہ تبلیغ کرنا کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا؟ فرمانے لگے بھائی دیکھو جس دور میں سنت اور مستحب مٹ رہے ہوں اس دور میں دعوت تبلیغ کا کام کرنا مستحب اور سنت ہے۔ بات سمجھنے کیا، جس دور میں سنت اور مستحب مٹ رہے ہوں اس دور میں تبلیغ کا کام کرنا سنت اور مستحب ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اگلا آپشن فرمایا جس دور میں واجبات مٹ رہے ہوں اس دور میں تبلیغ کرنا واجب ہے۔ اس سے اگلا فرمایا کہ جس دور میں فرائض مٹ رہے ہوں اس دور میں تبلیغ کرنا فرض ہے۔ پھر فرمانے لگے اب نتیجہ تم خود ہی نکالو، اپنے گریبان میں جا کر بھائیو دیکھیں آج کیا چیز مٹ رہی ہے، سنت مستحب تو دور کی چیز ہے، آج فرائض مٹ رہے ہیں، گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، محلے کے محلے، گلیوں کے گلی، خاندان کے خاندان، نماز کا پتہ نہیں۔ ہمارے پاکستان کی بات ہے، ایک سال پہ جماعت چلی، اس سے کہا بھی تمہیں پتہ ہے ہمارا نبی کون ہے؟ سندھ کا علاقہ، کہنے لگا اس علاقے کو وڈیرا تھا، اس کا نام لیا کہ وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ معاذ اللہ مسلمان کا حال ہے، غسل کے فرض نہیں پتہ، کلمہ نہیں آتا، ہم مطمئن ہو بیٹھے ہیں میں تو داڑھی بھی رکھی، میں تو ٹوپی، میں تو اذانیں بھی دیتا ہوں، میں تو تہجد نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو حافظ مولوی قاری صاحب ہوں، میں تو بڑا جنتی ہوں۔ نہیں بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے، اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اپنا حج، زکوٰۃ، روزہ، مسجد کو آباد کرنا کافی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، یہ نبی بھی آخری، یہ امت بھی آخری،
ہماری ذمہ داری ہے خود نماز پڑھنا، خود نیک کام کرنا، اوروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برے کاموں سے بچنا، اوروں کو برے کاموں سے بچنے کی دعوت دینا۔ قرآن کی طرف چلتی ہیں، قرآن کا بیان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جو عربی سے تعلق ہے نا وہ سمجھتے ہیں وَلْتَكُمْ یہ امر کا صیغہ ہے، اور نماز بھی امر ہے، حکم ہے، کیا فرض ہے، یہ اللہ نے امر کا صیغہ استعمال کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اے لوگوں سنو تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ بھائیو یہ کوئی رائے اور یہ تبلیغ اور یہ وہ ہم یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ رائے والوں نے ہمیں کہا جو یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ مولانا ریون کے پہلے ابھی تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، مولانا معاذ صاحب ہیں ریون کے امام حسن، ان سے پہلے ایک ہوا کہ حافظ سلمان ان کا نام تھا، ریون کے مقیمین تھے نا جو، ان میں یہ ریون کے امام تھے۔ بڑی پیاری مثال کی بات سمجھ آتی ہے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی اس کام کے بارے میں، کہا بھئی دیکھو اگر اس کام کو کریں گے اللہ عزتیں دے گا، اس کام کو چھوڑ دیں گے ذلیل رسوا ہوں گے، کیونکہ ہمیں عائشہ کی حدیث ہے فضل مال میں لکھی ہے پیارے آقا علیہ السلام دولت قدر پر تشریف فرما ہوئے، میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کر لیا کہ اہم بات پیش آئی ہے۔ پیارے آقا نے وضو کیا اور سیدھا مسجد میں کسی سے بات نہیں کی۔ دولت قدا کہتے ہیں حجرے کو، یہ معنی سمجھ، دولت قدا سے مراد ہے حجرہ امی عائشہ کا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حجرہ کی دیوار سے لگ کے سننے کھڑی ہوگی۔ پیارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تین باتیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکی کا حکم اور برائی سے منع، یہ دو کام کرتے رہو۔ اگر یہ دو کام نہ کرو گے تین وعیدیں، تین اللہ کی طرف سے حالات اور آزمائش اور عذاب آئیں گے۔ پہلا تم سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو پورا نہیں کرے گا، تم دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد چاہو گے اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، اور تیسرا تم اللہ سے دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، سوال پورا نہیں کیا جائے گا، دشمنوں کے خلاف مدد نہیں کی جائے گی اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی یہ دعوت تبلیغ کا کام یہ فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حافظ سلمان رحمۃ اللہ فرمانے لگے پہلے نا بحری جہاز اب بھی ہیں اور ابھی تو اور بہت ساری سیر تفریح کی جگہ بن گئی ہیں، پہلے لوگ سمندر میں جایا کرتے تھے سیر و تفریح کے لیے، تازہ ہوا پانی اور اس طرح مچھلیاں وسا، تو وہ ایک میاں بیوی نا دونوں چلے گئے، اچھا بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اوپر والی منزل پہ، تو یہ بات ایسے انہوں نے سمجھائی آج نے ہم اس دعوت تبلیغ کے کام کو اہمیت نہیں دے رہے، اس روزہ یہ گشت یہ شب جمعہ یہ چلا چارما ٹھیک ہے چل رہا ہے، بھائی یہ میں جب تک میں نہیں کروں گا تو میرا فرض ادا نہیں ہو رہا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ یہ میرا کام ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا میں فلاں ہوں، میں دکاندار ہوں، ہم دکاندار بعد میں، ہم کھیتی باڑی والے بعد میں، ہم ملازم تاجر بعد میں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ کہا اگر اس کام کو مقصد نہ بنایا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں ناراض ہو کر ہمیں دھدکار دے۔ مثال دی بحری جہاز پہ میاں بیوی جا رہے تھے، اوپر منزل بیٹھے ہوئے تھے، وہ نظارہ کر رہے تھے آپس میں گپ سے، میاں بیوی جو تھے، ایک بحری جہاز سے ایک ملازم تھا وہ ان کے پاس کھڑا تھا، تو وہ جو آدمی تھا نا وہ غصے ہو گیا، جو خامن تھا کہنے لگا چل چل یہاں سے ہٹ جا، تو یہ پتہ نہیں ہے ہم میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں تمہاری باتیں سن رہے ہیں، کہنے لگا میں تو یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ وہ بحری جہاز کا نا وہ ملازم تھا نا، وہ خیر عام سول کپڑے میں تھا، وردی نہیں تھی، تو اس آدمی کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ بحری جہاز کا جو ہے نا وہ ملازم ہے، یہ چوکیدار ہے، تو اس نے غصے ہو کے کھڑے ہو کے اسے دو تین دفعہ تو کہا چلے، وہ نہیں گیا، کھڑے ہو کے اس سے تھپڑ رسید کیا، وہ نیچے گیا، بڑا جو افسر تھا اسے بلا کے لیا کہ دیکھیں جی ساجی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے ہمارے جہاز کے اندر، تو وہ آ کے اسے غصے بھائی تو نے میرا ملازم کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، میں نے اس سے ملازم کو تھپڑ نہیں مارا، جب یہ یہاں کھڑا تھا اس نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، مجھے کیا پتہ یہ جہاز کا جو ہے نا وہ رکھوالا ہے اور دربان چوکیدار ہے، اگر یہ اپنی وردی میں ہوتا تو میری کیا مجال ہے کہ مجھے تھپڑ مارتا؟ میں نے تو سمجھا عام آدمی ہے، عام سول کپڑے میں تھا، جیسے ہم ہے نا داڑھی نہیں، کپڑے نماز ٹوپی نہیں، کوئی اللہ کے جو نا اللہ کے نبی کے حکم اور سنتے نہیں ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم نے نبی والا لبادہ چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج در بدر سے مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے، باہر ملک کے ہمیں دھمکیاں پڑ رہی ہیں، مسلمان ذلیل رسوا ہو رہا ہے۔ تو حافظ سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس مالک نے ایک تو اس نے تھپڑ دیا نا، تو ایک مالک نے بھی اپنے ملازم کو ایک تھپڑ مارا، کہا قصور تیرا ہے کہ تو اپنی وردی میں نہیں تھا، تو اپنے لباس میں نہیں تھا، تو اپنی جو تیرا حلیہ تھا اس میں نہیں تھا،
اس نے بھی تھپڑ مارا، کہا چل جا کے اپنی وردی پہن کیا. پھر اس نے مثال دی ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی تھپڑ پڑ رہے ہیں، دنیا میں بھی مسلمان مار کھا رہا ہے، کہ قیامت کے دن ہو اللہ سے یا اللہ ہمیں لوگوں نے ستایا، ہم لوگوں نے ہمیں تانے دیے اور بار دنیا کے کافر ملک والے ہم پر ظلم کیے، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی مار کھا رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے دربار سے بھی دھتکارے جائیں کہ تم نے میرے نبی والے کام کو چھوڑ دیا، میرے نبی والے لباس کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے تم نے دنیا میں بھی ذلت برداشت کی اور آج بھی ذلت میں مقدر ہے. اسے بھائیو آئیں اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ہمیشہ نہیں رہنا. یہ دنیا یہ سب چھوڑ کر چلے جانا ہے. یہ جیب میں بٹوا موبائل پیسے یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں اے تجھے کیا ہوگا، تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. بڑے بڑے جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لہلہاتے کھیت سب ہو گئے فنا، خوشنما باغات سب ہو گئے فنا. موت کا فرشتہ جب چھا جائے گا، پھر بچہ تجھ کو نہ کوئی پائے گا. بھائیو موت آنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی صلاۃ مودع، اے میرے امتی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ. کیا پتہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتہ یہ اثر کی بیٹھ کر بات سننا بات کرنا میری آخری بات سننا کرنا ہو، کیا پتہ یہاں میرا سروزہ آخری زندگی کا سروزہ ہو، آخری نماز ہو، آخری میرا مسجد بیٹھنا ہو. اس لیے ہر نیکی کے کام کو ایسے کرنا چاہیے یار کیا پتہ آگے موقع ملے نہ ملے. اس لیے یہ نماز پڑھ اور یہ سروزہ، یہ شب جمعہ، یہ چلہ، یہ چارماہ، اشارہ ہر نیکی کے کام کو یہ سمجھ کے کرنا چاہیے اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے. کیا پتہ اس گناہ کو کرتے کرتے میری موت نہ آ جائے، کیونکہ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اسی حال میں سے موت بھی آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی قیامت کے دن اسی طرح اپنی قبر سے بھی اٹھایا جائے گا. اسے بھائیو اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق بنا لیں، ورنہ بھائیو یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، دھوکہ فراڈ ہے. دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. اس لیے جو مقصد ہے، یہ جماعت ہے، یہ سروزہ ہے، جو بھی ہے، یہ سب یہ محنت سیکھنے کے. دیکھو یہ بھی مقصد ایک آدمی 4 مہینے لگ کے چلہ لگ گیا، سال 7 ماہ بس یہ وہ پکا جنتی ہو گیا. دیکھیں یہ وہ نہیں ہے کہ یہ 4 ماہ یہ جنتی اس کے 4 نہ لگے نہ حسب اللہ. یہ دیکھیں یہ ایک نا کام کو سیکھنے کی ترتیب ہے. جیسے بھائی نے بڑی اچھی بات کی دابگش میں، صحابہ کو چلہ سروزہ نہیں، صحابہ تو ساری زندگی وقف کر دی، چلے 4 مہینے کی بات ہی نہیں تھی. لکھتے ہیں روایات میں صحابہ کی عورتوں نے خامدوں کے زندہ ہوتے ہوئے بیواؤں جیسے زندگی گزاری، صحابہ کے بچوں نے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے یتیمانہ زندگی گزاری، صحابہ کے بھائیو تن من ہر چیز قربان کر دی. دیکھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. بیت اللہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. اگر صحابہ یہ فضیلتوں کو پکڑے بیٹھتے، بھی مسجد نبوی کی نماز ہے، حضور کے روزے کی زیارت ہے، بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا عمرہ، بیت اللہ میں نماز 1,00,000 نماز کا، وہاں بیٹھے رہتے. حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے. حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے اور ان کی یہ خدمت تھی، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. کہا بیٹو چھوڑو اس خدمت کو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. اور عباس کے 10 بیٹے اور 10 مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، جزیروں میں ان کی قبریں ملتی ہیں. مگر وہاں بیٹھے رہتے، ہم تک دین نہ پہنچتا. محمد بن قاسم طائف سے چلتے چلتے سندھ ملتان فتح کیا، یہاں تک دین کا پیغام پہنچایا. میرے بھائیو آج ہماری ذمہ داری ہے یہ دین کو خود بھی اس پر عمل کریں، اس کو اپنے آگے اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں اور خود اس تبلیغ میں نکل کے چلہ 4 ماہ اس کام کو مقصد بنائیں، اسے سیکھیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، خود بھی اس کام کو کرنا ہے، کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. تو اس کام کو مقصد بنا کرنے کے لیے سارے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ بھی میری ذمہ داری ہے، میں نے 4 ماہ لگانے ہیں. میں نے شب جمعہ روزہ اپنا یہاں گشت ہے، مشورہ ہے، جہاں بیٹھے ہوئے یہاں اپنا ہمارا مشورہ شروع ہو جائے، گشت شروع ہو جائے. یہ مسجد ہر مسجد نبی والے اعمال سے زندہ ہو جائے. حاجی وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر بات فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ ریوڑ پہلے جنگل تھا، اس جنگل کو اللہ نے منگل میں بدل دیا. یہ ریوڑ پہلے وہ بھنگی چرسی اور جو نا گھاس کچھ نہیں تھا، وہاں کیا ہوا؟ مسجد نبی والے اعمال شروع ہوئے. فرمایا حاجی صاحب نے فرمایا کرتے تھے یہی اعمال اگر کوئی آدمی صحرا اور میدان میں یا کسی پہاڑ کی چوٹی میں شروع کر دے، اللہ وہاں ہی ساری دنیا کو کھینچ کر لے آئے گا. یہ اعمال کی برکت ہے. اگر اس مسجد میں اعمال زندہ ہو جائے تو یہ مسجد دین کا مرکز بن جائے گا. اسے کوشش کریں اپنی زندگی کے مقصد بنائیں، ایک مقصد بنائیں. پتہ نہیں کب زندگی کا
وقت ختم ہو جائے اور اجل پیغام آ جائے، اسے جب تک میں زندہ رہوں گا میں دین کی تبلیغ کروں گا، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، جہاں جاؤں گا میں آنکھوں سے صحیح غلط نہیں دیکھوں گا، کانوں سے غلط نہیں سنوں گا، میں ماں باپ کا بڑوں کا ادب کروں گا، حقوق اللہ حقوق کی بات دونوں کو پورا کروں گا، جہاں جاؤں گا ہر ایک کو سلام کروں گا، اللہ کے رسم خود بھی نکلوں گا، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لے کر آؤں گا۔ ساری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیٹھ کر بات تو چلتی رہے گی، تو ہمیں چونکہ اجازت ہم نے جانا ہے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔